اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، امیر المومنین فی الحدیث امام الفقہا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں مسئلہ رفع الیدین پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا۔ اس رسالہ میں امام صاحب نے براہین قاطعہ کے ساتھ اس سنت کا دفاع کیا ہے، اور بفضل اللہ تعالی آج تک یہ رسالہ لاجواب ہے۔ اس سنت کے منکرین کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا۔ اس رسالہ میں امام بخاری نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو بھی کوئی بھی مقلد اس سنت کا منکر توڑ نہیں سکا۔ وہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا أَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، یعنی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ رفع الیدین نہ کرنا ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں۔ یہ امام بخاری کا ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مقلد اس دعوے کو توڑ نہیں سکا۔ جہاں تک تعلق ہے مقلدین اور اس سنت کے مخالفین اپنے عمل کے حق میں، اپنے موقف کے حق میں جن صحابہ کی طرف منسوب آثار کا سہارا لیتے ہیں، وہ تمام کے تمام آثار ضعیف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں، محدثین کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہیں۔ ابھی حال ہی میں مولوی عبداللطیف صاحب نے چند آثار پیش کیے، ہم نے محدثین کے اصولوں کو پیش کر کے ان آثار کا ضعیف ہونا واضح کیا، ساتھ ہی میں علماء دیوبند کے بیان کردہ اصولوں کو بھی مد نظر رکھا، انہیں کی کتابوں کے حوالے دے کر، انہیں کی کتابوں کی عبارت دکھلا کر، انہیں اصولوں کے پیش نظر ان آثار کا ضعیف ہونا ہم نے ثابت کیا۔ لیکن مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا، کوئی بھی جواب عبداللطیف صاحب نے نہیں دیا۔ اگر ان کے پاس معقول جواب ہوتا تو وہ دیتے، یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے وہ جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا کوئی جواب عبداللطیف صاحب کوئی علمی جواب نہیں دے سکتے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف منسوب ایک اثر جو نحشلی ابو بکر نحشلی کے طریق سے مروی ہے وہ پیش کریں گے۔ وہ اثر پیش کرنے سے پہلے اور اس پر جو ہے اعتراضات جرح محدثین کے اصولوں کے مطابق پیش کرنے سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب بھی رفع الیدین کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا یہ عمل بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے صحیح ابن خزیمہ موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ، اور میں صحیح ابن خزیمہ کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے اور بھی بہت سارے دیوبندی ہیں، لیکن میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے شیخ الاسلام ہیں۔ درس ترمذی میں کہتے ہیں کہ جن کتب میں صحت کا التزام کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کو بھی شامل کیا ہے، یعنی صحیح ابن خزیمہ میں جو بھی روایات موجود ہیں وہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ بات دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب صحیح ابن خزیمہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کو کئی محدثین نے صحیح قرار دیا، کئی محدثین نے، متعدد حوالے موجود ہیں، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا نبی کا عمل نقل کرنے والے، بیان کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں جو رفع الیدین کرنے کی حدیث کے راوی ہوں، اللہ کے نبی کا عمل بیان کر رہے ہوں، اور اس کے باوجود اس کی وہ مخالفت کریں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اب جہاں تک تعلق ہے عبداللطیف صاحب کی بیان کردہ روایت کا،
جو انہوں نے علی بن ابی طالب کی طرف منسوب اثر پیش کیا ہے، تو عبداللطیف صاحب کو ایک بہت بڑی غلطی بار بار لگ رہی ہے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی سکہ ہے۔ ہم سمجھا چکے ہیں کہ ہمارے بھائی کہ راویوں کا سکہ ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ راوی اگر کسی سند میں سکہ ہیں تو یہ اس کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سند متصل ہو، اور پھر وہ شاذ بھی نہ ہو، معلل بھی نہ ہو، اور اسی طرح کسی راوی کا وہم بھی نہ ہو، کسی راوی کا وہم بھی نہ ہو۔ صرف راویوں کا سکہ ہونا کافی نہیں ہے، لیکن عبداللطیف صاحب یہی جو ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ راوی سکہ ہے، راوی سکہ ہے، اور اس بات کو ہم نے 2 دفعہ ثابت کیا ہے، 2 اپنے تقریروں میں یہ بات ہم نے پیش کی ہے کہ امین اوکاڑوی صاحب نے ایسے بندے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ توسیع کے روال کا ڈھونگ رچاتا ہے، تو عبداللطیف صاحب بھی توسیع کے روال کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب پیش کرتا ہوں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے درس ترمذی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، احناف کے مقبول ترین کتب میں سے ہے، اور تقی عثمانی کا جو مقام مرتبہ بھی احناف کے مسلم ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں لہذا صحیح میں بھی یہ احتمال موجود ہے، یعنی صحیح روایت میں جس کی سند بالکل صحیح ہو، راوی سکہ ہو، متصل بھی ہو، یعنی صحیح کا حکم ہو، اس میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ نفس الامری طور پر کوئی غلطی رہ گئی ہو، یعنی اس صحیح روایت میں بھی کوئی غلطی رہ گئی ہو، کیونکہ خطا و نسیان سکہ سے بھی ممکن ہے، اور اس کا امکان ہے کہ کسی راوی سے کوئی وہم ہوا ہو۔ البتہ اس احتمال پر عمل اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس احتمال کا ثبوت دوسرے قرائن و دلائل قویہ سے نہ ہو جائے۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب، صرف راویوں کا سکہ ہونا کافی نہیں، یہ بھی ممکن ہے کسی راوی کی غلطی ہو، کسی راوی کی خطا ہو، یعنی صحیح روایت ہے اس میں بھی غلطی کا احتمال موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ دوسرے دیوبندیوں کے عالم ہیں منظور مینگل، ان کو مناظر اسلام بھی کہا جاتا ہے، وکیل احناف بھی کہا جاتا ہے، جامع فاروقیہ کراچی کے فارغ ہیں، اور کافی عرصہ وہاں پڑھایا بھی ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ تو منظور مینگل اپنی کتاب تحفۃ المناظر میں کہتے ہیں صحت سند صحت متن کو مستلزم نہیں، سند صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ متن بھی صحیح ہو، سند صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ متن بھی صحیح ہو۔ لیکن عبداللطیف صاحب صرف یہ کہ راوی سکہ ہے، راوی سکہ ہے، حالانکہ اس روایت پر محدثین نے اعتراضات کیے ہیں، اور ان اعتراضات کو وہ صرف نظر کرتے ہوئے صرف توسیع کے روال کا ڈھونگ رچا رہے ہیں بقول اوکاڑوی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے میں واضح کر دوں کہ کوئی روایت بالکل کی سند صحیح لگ رہی ہو، لیکن محدثین نے اس پر اعتراض کیا ہو، تو پھر ہمارا اعتماد محدثین پر ہی ہوگا، ہم اس روایت کو ضعیف کہیں گے، کیونکہ اعتراض محدثین نے کیا ہے، اور محدثین اس علم کے وارث ہیں، اور اس علم میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے انہی کا قول معتبر قرار دیا جائے گا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کا ہی مولوی پیش کروں گا، آپ کا ہی مولوی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی اسی کتاب میں جو ایک قاعدہ نمبر 2 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، احادیث کی تصحیح و تضعیف انتہائی نازک کام ہے، یعنی احادیث کو صحیح کہنا یا ضعیف کہنا نازک کام ہے، جس کے لیے انتہائی وسیع اور عمیق علم کی ضرورت ہے، لہذا اس کے اہل وہی لوگ ہیں جو اس علم میں اجتہاد کے درجہ پر فائز ہیں، عبداللطیف جیسے اس کے وارث نہیں ہیں۔ اس علم میں تصحیح و تضعیف کا فیصلہ وہی کریں گے جو اس علم میں اجتہاد کے درجے کو فائز ہوں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو محدثین کا قول موجود ہے کہ روایت ضعیف ہے، لیکن عبداللطیف صاحب کہہ رہے ضعیف نہیں ہے۔ اب محدثین کی ہم بات مانیں یا عبداللطیف صاحب کی مانیں؟ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محدثین کی بات مانی جائے گی، اور پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ کسی روایت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے، تو اس میں بھی جمہور کو ترجیح ہوتی ہے، یہی بات دیوبندیوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے احسن الکلام ہے، سرفراز صفدر صاحب احسن الکلام کا منہج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جمہور کو ترجیح دی۔ یہ الگ بات ہے کہ سرفراز صفدر اس کتاب میں اس اصول پر قائم نہیں رہ سکے، کیونکہ دوگلی پالیسی تو یہ لوگ کرتے ہیں، اصول بناتے ہیں دوسروں کے لیے، پھر جب اپنی باری آتی ہے تو اصولوں سے اختلاف کرتے ہیں، اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوگلی پالیسی ان کے اندر پوری طرح اچھی طرح موجود ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس روایت کی طرف۔ اس روایت پر اصولی طور پر حافظ زبیر رضی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراضات کیے ہیں،
محدثین سے اعتراضات نقل کیے ہیں، ان کے عبداللطیف صاحب کے پاس کوئی بھی علمی جوابات نہیں ہیں، صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے جان چھڑانے کی اس نے کوشش کی۔ میں وہی اعتراض دہرا لیتا ہوں، پھر عبداللطیف صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس روایت پر اعتراض کرنے والے محدثین میں ایک محدث ہے امام عثمان بن سعید الدارمی، یہ آپ کے سامنے السنن الکبریٰ للبیہقی موجود ہے، اس میں ان کا یہ قول موجود ہے امام عثمان بن سعید الدارمی کا۔ یہ قول اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں ائمہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو واہی کمزور کہا ہے۔ علی بن ابی طالب طرف جو منسوب اثر ہے جس میں ذکر ہے کہ اس نے شروع نماز میں رفع الدین کیا ہے، شروع نماز میں رفع الدین کرنے کا ذکر ہے، اس کو امام دارمی رحمہ اللہ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف کہہ رہے ہیں، واہی کہہ رہے ہیں، کمزور کہہ رہے ہیں۔ واہی ہے یعنی ضعیف ہے، اور اس کا عبداللطیف صاحب نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ دوسرے محدث ہیں اس پر اعتراض کرنے والا جس کا حوالہ حافظ زبیر الرضی نے نقل کیا۔ ہم حافظ زبیر الرضی رحمہ اللہ کا اسکرین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ نور العینین ہے، وہاں حافظ صاحب کہتے ہیں امام احمد نے گویا اس کا انکار کیا ہے، گویا اس کا انکار کیا ہے۔ پھر حافظ صاحب نے مسائل کا حوالہ دیا ہے، مسائل احمد کا۔ عبداللطیف صاحب میں اتنی جرت نہیں ہوئی، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسائل کھول کے دیکھتے کہ کیا بات لکھی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے کے بجائے حافظ صاحب پر تن کیا کہ حافظ صاحب نے اسے اندازہ لگا دیا ہے۔ حالانکہ یہ اندازہ حافظ صاحب نے نہیں لگایا، یہ ہم آپ کے سامنے اصل کتاب پیش کرتے ہیں، مسائل۔ یہ مسائل احمد آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ امام صاحب کا قول موجود ہے، امام صاحب کی یہ بات موجود ہے۔ تو یہ مسائل کو ترتیب دینے والے یہ امام صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے مسائل کو روایت کیا ہے۔ امام صاحب کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، وہ اپنے باپ کے متعلق یہ بات اس روایت کے متعلق نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کأنہ انکرہ، گویا کہ احمد بن حنبل نے انکار کیا۔ اب گویا کہ احمد بن حنبل نے انکار کیا، یہ الفاظ حافظ زبیر الرضی کے نہیں ہیں بلکہ احمد بن حنبل کے بیٹے کے ہیں۔ عبداللطیف کو یا تو پتہ نہیں لگا، اصل کتاب نہیں دیکھی، یا دیکھی اور تجاہل عارفانے سے کام لیا، اصل حقیقت عوام کے سامنے واضح نہیں کی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو نے اس کا انکار کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کا جو مسلک ان کے بیٹے بیان کر رہے ہوں وہ معتبر ہوگا، یا آج کا کوئی عبداللطیف حیدرآباد میں رہنے والا بیان کرے یا وہ مقبول ہوگا۔ لازمی بات ہے ان کے بیٹے کی بات مقبول ہوگی جو کہ عظیم محدث بھی تھے۔ احمد بن حنبل کے بیٹے کوئی معمولی بندے نہیں تھے، عظیم محدث تھے۔ انہوں نے احمد بن حنبل کے متعلق نقل کیا ہے کہ میرے ابو نے اس کا انکار کیا ہے، میرے ابو نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ بات مسائل احمد میں موجود ہے۔ اس کا عبداللطیف صاحب بجائے طنز کے علاوہ، حافظ زبیر الرضی رحمہ اللہ پر طنز کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور اس بات کو بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم نے واضح کر دیا کہ حافظ صاحب کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے بیٹے عبداللہ کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح اس روایت پر جرح کرنے والے تیسرے جو امام ہیں وہ امام بخاری ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ تو یہ عبداللطیف صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جرح نہیں کی، امام بخاری نے جرح نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں امام صاحب نے جرح کی ہے، کیوں نہیں کی؟ فرماتے ہیں حدیث عبید اللہ اصح، اس کے مقابلے میں جو عبید اللہ کی حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، عبید اللہ کی حدیث اصح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلیب کی حدیث ہے، اس میں رفع الدین کے الفاظ محفوظ نہیں کیے گئے۔ اور پھر امام صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے متعلق کسی کا کام کرنا بیان کر رہا ہو، اس بات بیان کر رہا ہو، اور دوسرا کہے کہ میں نے اس کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جو اس بات بیان کر رہا ہے اس کی بات معقول ہوگی، تو گویا کہ انہوں نے رفع الدین کرنے والی روایت کو ترجیح دی ہے، کرنے والی روایت کو۔ دوسری بات کہ امام بخاری نے اسی کتاب میں اس کی آپ کے سامنے موجود ہے، وہاں عبدالرحمن بن مہدی کی سند سے سفیان ثوری کی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے، انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے۔ اب اس کتاب میں امام بخاری نے سفیان ثوری کی یہ بات نقل کی۔ اب جو مصنف اپنی کتاب میں کسی کے بات نقل کرتا ہے اور اس کے کسی حصے سے اختلاف نہیں کرتا تو مصنف کا بھی وہی نظریہ ہوتا ہے۔ یہ بات سرفراز صفدر نے کی ہے، یہ آپ کا اصول ہے، تو اس آپ کے اصول کے مطابق بھی امام بخاری کا قول یہی ہوا جو سفیان ثوری کا بیان کیا ہے، وہی قول امام بخاری کا ہے، وہی قول امام بخاری کا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ امام بخاری کا قول ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھی صحابی سے رفع الدین نہ کرنا ثابت نہیں، ایک بھی صحابی سے رفع الدین نہ کرنا ثابت نہیں، تو اس کے عموم میں یہ اثر بھی آ جاتا ہے، یہ اثر بھی آ جاتا ہے، گویا کہ امام بخاری کے نزدیک بھی یہ اثر ضعیف ہوا۔ پھر ہم آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ حافظ زبیر الرضی رحمہ اللہ نے یہ اثر بھی نقل کیا تھا،
جو سفیان ثوری کا تھا. قال عبد الرحمن ابن مہدی ذکرت للثوری حدیث الناشلی، یہ ذکر کیا. اور پھر عبد اللطیف صاحب نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ امام بخاری کی اور عبد الرحمن بن مہدی کی ملاقات ثابت نہیں، دونوں کی ملاقات ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں حافظ صاحب پر یہ اعتراض اب تب کرتے ہیں جب حافظ صاحب اس کی سند پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں. حافظ صاحب نے تو حکم نہیں لگایا. باقی جو کتابوں میں حوالے ہوتے ہیں کچھ حوالے الزامی ہوتے ہیں اور کچھ تحقیقی ہوتے ہیں، کچھ جوابات الزامی ہوتے ہیں اور کچھ تحقیقی ہوتے ہیں. اور یہ جو باتیں الزامی ہیں، کیونکہ آپ حضرات کے نزدیک بے سند باتیں حجت ہیں، یہ الگ باتیں. بسا اوقات آپ نے لکھا ہے کہ بے سند باتیں حجت نہیں ہوتی، یہ لکھ دیتے ہو. جب کسی اور کی باری ہوتی ہے، جب اپنی باری آتی ہے تو آپ دھڑا دھڑ بے سند باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں آپ کی کتابوں سے. تو الزامی جو حوالہ حافظ صاحب نے دیا ہے. پھر آپ کی ہم علمیت دیکھتے ہیں. عبد اللطیف صاحب سندوں پر بات کرتے ہیں، سندوں پر بات کرتے ہیں. ان کا علم کیا ہے؟ ان کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتی. اور اس عبارت، یہ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے جدر الفلیدین سے. اس میں انہوں نے عبارت کیا پڑھی ہے؟ ذکرت للثوری جی حدیث الناشلی. سب دیکھ رہے ہیں یہ حدیث الناشلی ہے، لیکن عبد اللطیف صاحب نے اس کو حدیث الناشلی نہیں پڑھا ذکرت للثوری جی حدث الناشلی، حدث الناشلی. آپ انہیں کی زبان سے یہ الفاظ سماعت فرما لیں. دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قال عبد الرحمن بن مہدی ذکرت للثوری حدث الناشلی، کہ یہ بات انہوں نے جس سند کے. اب آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیث الناشلی کو یہ پڑھا ہے حدث الناشلی، حدث الناشلی. یہ ہے اس کی علمیت، یہ ہے اس کی علمیت. عبارت پڑھنا تک نہیں آتی اور بات کرتا ہے سندوں پر، بات کرتا ہے سندوں پر. پھر آگے اس پر اعتراض کرنے والے آگے جو محدث ہیں وہ امام شافعی. امام شافعی نے اس روایت کو غیر ثابت کہا ہے. یہ بات السنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بیہقی نے نقل کی. تو عبد اللطیف صاحب نے عادت کے مطابق اس پر فضول اعتراض کیا. وہ اعتراض کیا کیا؟ وہ اعتراض یہ کیا کہ یہ سند منقطع ہے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب، ہمارے بھائی، ہم آپ کو یہ اصول بھی سمجھائیں کہ یہ جو روایت سند سے، یہ کتاب سے. امام جو شافعی کا جو قول جو نقل کیا ہے امام بیہقی نے، یہ کتاب سے نقل کیا، اور کتاب با سند سے ہی ثابت ہے. اور کتاب سے جو قول نقل ہوتا ہے اس پر تان نہیں ہوتا، ہاں بے شرط ہے کہ وہ کتاب ثابت ہو. جب کتاب ثابت ہے تو اس سے کتاب سے کوئی بھی کوئی بات نقل کر سکتا ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ عبد اللطیف صاحب کی ایک جہالت سمجھی جائے اور علمی حدیث سے ناواقفیت کی ایک دلیل ہے. اور آگے اس پر اعتراض کرنے والے ایک اور محدث ہیں، وہ ہیں امام ابن الملقن. امام ابن الملقن. یا لطیفے کے طور پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عبد اللطیف صاحب کو اس کا نام بھی نہیں آتا. آپ ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں، ان کس کا نام بھی نہیں آتا. نام کیا لے رہے ہیں؟ ابن الملقن. ابن الملقن. آپ انہی کی زبان سے یہ الفاظ سماعت فرمائیں. بخاری نے جرح کی ہے. نمبر 6 ابن ملکن رحمہ اللہ نے اسے ضعیف لا یسیع عنہ کہا ہے. تو یہ 6 اعتراضات. اب آپ نے سنا کہ ایک محدث کا نام وہ بھی ان کو نہیں صحیح طور پر نہیں آ رہا. ابن الملقن کو ابن الملقن کہہ رہے ہیں، ابن الملقن کہہ رہے ہیں. اب اس ابن الملقن نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اس روایت کو ضعیف کہا. اسی کا عبد اللطیف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. عبد اللطیف صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. اب جمہور محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ٹھہری. محدثین نے خاص جرح کر دی ہے. تقی عثمانی اور دیگر دیوبندی یہ کہتے ہیں اگر کوئی محدث روایت کی صحت اور ضعف کے معاملے میں محدثین کی بات مانی جائے گی. اگر کوئی محدث کسی کو صحیح کہہ دیتا ہے تو ہم ان سے اختلاف نہیں کریں گے، ہاں اللہ یہ کہ ہمارے پاس دلیل ہو یا دیگر محدثین ہمارے پاس موجود ہوں، جمہور کی مخالفت نہ ہو. اور یا جمہور محدثین کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تعصب سے بچائے اور حق سچ بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.